جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ایک چیلنج کیا ہے، جس چیلنج کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا۔ آئیے وہ چیلنج کیا ہے ہم سنتے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، تم لوگ اس مثال کو غور سے سنو، کان لگا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں، تمام لوگ مل کر کے ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی کو پیدا کرنے کی بات تو دور ہے، اگر مکھی ان کی چیز میں سے تھوڑی سی چیز لے کر کے اڑ جائے، چلی جائے، لا يستنقذوه منہ، تو یہ لوگ اس سے وہ چیز چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ظاہر سی بات ہے اگر کمزور سے مانگے گا تو اس کو وہ چیز کہاں سے ملے گی؟ وہ اللہ جو پکار لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے، ادعونی استجب لکم، میرے بندے تم مجھ کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری جھولی بھروں گا، میں تمہیں دوں گا۔ دوسرے سے مانگو گے، میرے علاوہ کسی سے مانگو گے، وہ تمہیں دھکے دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ مجھ سے مانگو، میں تمہیں خوشی سے میں تمہیں دوں گا۔ ہر چیز کا دینے والا میں ہوں، روزی دینے والا میں ہوں، رازق میں ہوں، تمہیں کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، تمہاری پرورش ہم نے کی ہے، تمہیں رزق ہم نے دیا ہے۔ اس اللہ رب العالمین سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ جو لوگ بھی غیر اللہ سے کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی پیر صاحب کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، وہ نفع و نقصان کا مالک سمجھنا ان کو چھوڑ دے، اللہ رب العالمین کو نفع و نقصان کا مالک سمجھے۔ کوئی بھی مختار کل نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے آگے کسی کی چل نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے جسے کوئی روکنے والا نہیں، جسے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔